یہ 14ویں صدی کے وسط کا زمانہ ہے۔ اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے معمار بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بنائی ہوئی سلطنت اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی میں مضبوط ہو رہی تھی۔ ان کے بعد تخت پر ان کا بیٹا مراد بیٹھا۔ مراد کو وراثت میں ایک مضبوط ریاست تو ملی تھی، لیکن ان کی نظریں اپنے والد سے بھی آگے سمندر کے پار یورپ کی زرخیز زمینوں پر تھی۔ مراد صرف ایک شہزادہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پیدائشی سپاہی اور ایک انتہائی ذہین منتظم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سلطنت کو عظیم بنانا ہے تو اسے یورپ میں داخل ہونا پڑے گا، جو اس وقت بازنطونی سلطنت کی کمزوری اور بلقان کی ریاستوں کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے ایک بہترین موقع فراہم کر رہا تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی مراد نے اپنی فوج کو یورپ کی طرف روانہ کر دیا۔ ان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی کامیابی بازنطونی سلطنت کے دوسرے سب سے اہم شہر ایڈرینل کی فتح تھی۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ مراد نے ایک انقلابی فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا دارالحکومت اناطولیہ کے شہر برسا سے اٹھا کر یورپ کے اس نئے فتح شدہ شہر ایڈرینل، جسے عثمانیوں نے ادرنا کہا، میں منتقل کر دیا۔ یہ ایک علامتی اور اسٹریٹجک شاہکار تھا۔ اس نے دنیا کو پیغام دیا کہ عثمانی اب ایشیا کی ایک چھوٹی ریاست نہیں، بلکہ ایک یورپی طاقت ہے اور وہ یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ ادرنا اگلے 80 سال تک سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا، یہاں تک کہ قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ مراد اول نے اپنے والد اور دادا کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے سلطنت کے انتظامی ڈھانچے کو بے پناہ مضبوط کیا۔ اگرچہ ینیچری فوج کی بنیاد اورحان غازی کے دور میں رکھی گئی تھی، لیکن اسے ایک ناقابل شکست اور منظم فوجی قوت بنانے کا سہرا مراد اول کے سر ہے۔ اس نے ڈھوشرما یعنی ڈیوشرما کا نظام متعارف کروایا، جس کے تحت مفتوحہ یورپی علاقوں سے باصلاحیت عیسائی بچوں کو لے کر انہیں بہترین اسلامی اور فوجی تربیت دی جاتی تھی۔ یہ بچے سلطان کے ذاتی غلام اور بیٹے سمجھے جاتے تھے اور ان کی وفاداری صرف اور صرف سلطان سے ہوتی تھی۔ یہی ینیچری فوج اگلے 400 سال تک سلطنت کی سب سے بڑی طاقت رہی۔ مراد نے حکومت چلانے کے لیے دیوان ہمایوں کا نظام قائم کیا، جو آج کی کابینہ کی طرح کام کرتا تھا۔ اس میں ایک صدر اعظم یعنی گرینڈ وزیر اور دوسرے وزیر شامل ہوتے تھے، جو سلطنت کے تمام معاملات چلاتے تھے۔ مراد کی فتوحات نے پورے یورپ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ بلقان کی تمام عیسائی ریاستوں یعنی سربیا، بوسنیا، بلغاریہ وغیرہ نے پوپ کی مدد سے ایک بہت بڑی متحدہ فوج تیار کی تاکہ عثمانیوں کو ہمیشہ کے لیے یورپ سے نکالا جا سکے۔ 1389 میں کوسوو کے میدان یعنی بیٹل آف کوسوو میں تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ ایک طرف سلطان مراد کی قیادت میں عثمانی فوج تھی اور دوسری طرف سربیا کے شہزادے لازار کی قیادت میں بلقان کی متحدہ عیسائی فوج۔ یہ ایک انتہائی خون ریز جنگ تھی۔ دونوں طرف سے بے پناہ بہادری کا مظاہرہ کیا گیا۔ جنگ کے دوران سلطان مراد اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میدان میں گھوم رہے تھے۔ جنگ کا انجام تاریخ کی سب سے پراسرار اور المناک داستانوں میں سے ایک ہے۔ جنگ تقریباً ختم ہو چکی تھی اور عثمانیوں کی فتح یقینی نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران ایک سربیائی نائٹ یعنی جنگجو، جس کا نام مائلس اوبلچ بتایا جاتا ہے، نے عثمانی فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا بہانہ کیا۔ اسے گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب وہ سلطان کے قریب پہنچا تو اس نے اچانک اپنے کپڑوں میں چھپائے ہوئے زہر آلود خنجر سے سلطان مراد پر حملہ کر دیا۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ سلطان مراد اول موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ وہ تاریخ کے واحد عثمانی سلطان ہیں جو میدان جنگ میں مارے گئے۔ اپنے بادشاہ کی شہادت نے عثمانی فوج میں غصے کی آگ بھڑکا دی اور انہوں نے ایسا آخری حملہ کیا کہ متحدہ بلقان کی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور ان کے رہنما شہزادے لازار کو بھی گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس طرح عثمانیوں نے تاریخ کی ایک عظیم فتح یابی حاصل کی، لیکن اس کی قیمت انہیں اپنے عظیم سلطان کی جان دے کر چکانی پڑی۔ سلطان مراد کا جسد خاکی برسا لا کر دفن کیا گیا، لیکن ان کے اندرونی اعضاء آج بھی کوسوو کے میدان میں مشہد خداوندگار کے نام سے بنے مزار میں محفوظ ہیں، جو ان کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ سلطان مراد اول نے ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک بین البراعظمی سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ اس نے عثمانیوں کو یورپ میں ناقابل شکست بنا دیا اور وہ انتظامی اور فوجی بنیادیں رکھیں جن پر سلطنت صدیوں تک قائم رہی۔